خاندان کا نام ہے علماء صادق پور۔ صادق پور ایک علاقے کا نام ہے اور یہ پٹنہ کے علاقے میں پڑتا ہے۔ آپ جان لیں اس خاندان میں جتنے لوگ تھے سارے کے سارے اہل حدیث۔ آپ یقین مانیں گے نہیں کہ ان کی قربانیوں کو دیکھ کر، تحریک آزادی کے اوپر انہوں نے جو آواز اٹھائی اس کو دیکھ کر اس وقت کے انگریز حکمرانوں نے بلڈوزر لا کر صادق پور علماء کے گھروں پر چلا دیے۔ اور آج یہ جو ہو رہا ہے اتر پردیش کی سرزمین پر بلڈوزر جو چلائے جا رہے ہیں، یہ انہی انگریزوں کی دین ہے، اور ایسے کارنامے کرتوت کرنے والوں کے اوپر انگلی نہیں اٹھائی جاتی۔ اس ملک کے لیے خون پسینے ایک کرنے والے مسلمانوں کے لیے انگلی اٹھائی جا رہی ہے کہ یہ اول درجے کے شہری نہیں ہیں، یہ کہیں سے گھسے پٹے لوگ ہیں۔ اس طرح کی باتیں ان لوگوں کے بارے میں نہیں ہو رہی ہیں جو انگریزوں کی روش پر آج بھی بلڈوزر مسلمانوں کے گھروں پر چلا رہے ہیں۔ مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ اس ملک کے لیے بڑی قربانیاں دی ہیں میرے بھائیوں، اور انہوں نے جو تفسیر لکھی، تفسیر ترجمان القرآن، اس تفسیر کو دشمنوں نے جلا دیا۔ جلانے کے باوجود مولانا نے پھر سے تفسیر لکھی، اور اس تفسیر کے لکھنے کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ یہ جو غلامی میں جینے والی ہماری قوم و نسل ہے، اس کو اللہ کی معرفت سے روشناس کیا جائے، اور آزادی کیا ہے اس کو معلوم کیا جائے، اور ان کے دین و ایمان کی حفاظت ہو، کیونکہ یہاں ہر طرف انگریز اپنا جھنڈا لہرا رہا ہے۔ ایسے میں اپنی نسل کی حفاظت ایسی تفاسیر، ایسی کتب کے ذریعے ہو سکتی ہے۔ انہوں نے ایسی جامع تفسیر لکھی جس کو انگریزوں نے برداشت نہیں کیا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه، بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد، ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا۔ قابل احترام بزرگان دین، نوجوانان اسلام، پردہ نشین خواتین اسلام،
اللہ رب العالمین کا بے انتہا شکر و احسان ہے جس نے مجھے اور آپ کو اشرف المخلوقات میں سے پیدا کیا، جس نے ہمیں ساری مخلوقات میں افضل و ابتر مقام عطا فرمایا، جو ہماری روزی روٹی کا انتظام کرنے والا ہے، ہماری غلطیوں کو گناہوں کو معاف کرنے والا ہے، اور ہمیں نیکیوں کی ہدایت دینے والا ہے، اور انہی نیکیوں کی برکت سے ہمیں جنت کا مہمان بنانے والا ہے۔ اللہ رب العالمین کی نعمتیں جن کا تذکرہ ہم کرتے جائیں تو بہت کم ہے۔ مختصر سے حمد و ثنا کے بعد انگنت و لا تعداد درود و سلام نازل ہو شفیع المذنبین خاتم النبیین سید المرسلین رحمت للعالمین آمینہ کے در یتیم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کی محنتوں اور کوششوں کاوشوں سے آج پوری دنیا میں مسلمان آباد ہیں۔ اللہ رب العالمین کی بے انتہا رحمتیں سلامتیں نازل ہوں اس روئے زمین کی مقدس جماعت جن کا مقام و مرتبہ انبیاء کے بعد بتایا گیا ہے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پر، اور اسی طرح اللہ کی بے انتہا رحمتیں سلامتیں نازل ہوں ائمہ تابعین مجتہدین فقہاء و محدثین سلف صالحین کی جماعت پر۔ حاضرین جمعہ، جس موضوع کو لے کر میں ابھی آپ کے سامنے کھڑا ہوں، یہ وقت کا ایک اہم موضوع ہے۔ ابھی چند ہی دنوں میں ایک آزادی کے نام سے ایک جشن منایا جاتا ہے، ملک کی آزادی۔ ہمارا یہ ملک پہلے غلامی میں جی رہا تھا، لیکن اللہ رب العالمین کے فضل و کرم سے اللہ نے ہمیں غلامی سے نکال کر آزادی کی طرف لایا، اور اس آزادی کی مناسبت سے ہمارے ملک عزیز میں بہت ساری جگہوں پر تقریبات وغیرہ کا انعقاد ہوتا ہے، محفلیں سجائی جاتی ہیں۔ ایسے میں وہ وقت آنے سے پہلے ہم نے مناسب سمجھا کہ اس کی مختصر تاریخ آپ کے سامنے رکھی جائے۔ آج جو خطبہ جمعہ آپ کے سامنے بیان کیا جا رہا ہے، اس کا تعلق ہسٹری سے ہے، تاریخ سے ہے، اور بنیادی بات یہ ہے کہ جو قوم اپنا ماضی بھول جائے، اپنی پیچھے کی تاریخ بھول جائے، وہ قوم مستقبل میں کبھی کامیابی حاصل نہیں کر سکتی۔ اور آج مسلمانوں کی یہی حالت ہے کہ مسلمانوں نے اپنا ماضی بھول چکے ہیں، اپنا گزرا ہوا بھول گئے ہیں۔ ہمارے پرکھوں نے، ہمارے آبا و اجداد نے اس ملک کے لیے یا اس ملک میں اسلام کی نشر و اشاعت کے لیے کیا کچھ قربانیاں دیے ہیں، آج وہ ہم مسلمانوں کو نہیں معلوم۔ ہم مسلمانوں کو غیروں کی تاریخ بہت اچھے معلوم رہتی ہے، ہم مسلمانوں کو ان لوگوں کی تاریخ اچھی یاد رہتی ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں زندگی گزارتے ہیں، یا کافروں کے سردار ہیں، یا مشرکوں کے رہبر و رہنما ہیں۔ ایسے لوگوں کی تاریخ ہم خود بھی پڑھتے ہیں، اپنے بچوں کو پڑھنے کے لیے کہتے ہیں، لیکن جو مسلمانوں کی تاریخ ہے، ہمارے آبا و اجداد، ہمارے پرکھوں کی جو تاریخ ہے، اس تاریخ کی طرف ہمارا ذہن بھی نہیں جاتا۔ اور یہ بنیادی بات اپنے ذہن میں رکھ کر چلیے کہ جو قوم اپنی پیچھے کی تاریخ بھول جائے، آگے وہ کامیابی والے کام نہیں کر سکتی، وہ سستی اور کاہلی کے شکار ہو جاتے ہیں۔ آج یہی کچھ حال ہمارا چل رہا ہے۔ اس کے لیے آپ کے سامنے جس موضوع کا انتخاب کیا گیا ہے وہ یہ کہ ملک کی آزادی میں علماء اہل حدیث کی قربانیاں۔ یہ عنوان سب سے پہلے یہ سمجھ لیں کہ کیوں پیش آیا آپ کے سامنے بیان کرنے کا، کیا مقصد ہے اس عنوان کو بیان کرنے کا۔ مقصد یہ ہے کہ اس روئے زمین کے اوپر ہمیشہ سے یہ چلا آ رہا ہے کہ جو جماعت حق کا ساتھ دیتی ہے، جو جماعت حق والے کام کرتی ہے،
اور جو جماعت انصاف کی بولی بولتی ہے، جو جماعت انصاف کے لیے لڑتی ہے، جو جماعت اچھے کام کرتی ہے، اسی جماعت کے اوپر ظلم و زیادتیاں ہوتی ہیں، اور اسی جماعت کو مٹانے کی کوشش کی جاتی ہے، اسی جماعت کو بدنام کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اور آج دیکھیے ہمارے ساتھ کیا کچھ نہیں ہو رہا ہے۔ اس ملک کے غیر تو غیر اپنوں نے بھی یہاں تک کہہ دیا کہ اہل حدیث انگریزوں کی اولاد ہے۔ یہ عام طور پر کہتے ہیں، عام طور پر گالی کے طور پر، چڑانے کے طور پر یہ جملہ کہتے ہیں کہ جو وہابی ہیں انگریزوں کی اولاد ہے، جو اہل حدیث ہیں وہ انگریزوں کی اولاد ہے۔ کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہتے ہیں کہ ہمارے اس ملک عزیز میں جب انگریز گھس آئے تھے کاروبار کے ارادے سے، کاروبار کا مقصد بتاتے ہوئے، تو ان کی اولاد یہ اہل حدیث ہیں جو آج فتنے پیدا کر رہے ہیں، اس طرح لوگ کہنا چاہتے ہیں۔ اور یہ جملہ کوئی غیر نہیں کہتا، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا کلمہ پڑھنے والا آدمی کہتا ہے۔ ہر مقطع فکر کا ایک ایک خیال، ایک ایک نظریہ ہوتا ہے، اور وہ اختلافات کی دنیا میں گھسے پھسے رہتے ہیں، اور وہ اختلافات فقہی مسائل میں درست ہے، جائز ہے، لیکن ان اختلافات کو لے کر ہم مسلمانوں نے ایک دوسرے کا گریبان پکڑنا شروع کیا، ہم مسلمان ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچنا شروع کی، ہم مسلمان ایک دوسرے کو ذلیل و رسوا کرنے کی کوشش کی۔ اس سے بڑا اور کیا فائدہ ہو سکتا ہے غیر مسلموں کے لیے؟ تو سوچنے اور قابل غور بات یہ ہے، سوچنے کی بات یہ ہے کہ کیا حقیقت میں اہل حدیث انگریز کی اولاد ہے؟ اسی نقطے کی ہم نے وضاحت کے لیے آج یہ عنوان آپ کے سامنے رکھا ہے، کیونکہ بہت سارے لوگ اس طرح کہتے ہیں، حنفی بھائی ہیں اور اسی طرح بریلوی ہیں، سنی ہیں، اپنے اپنے مقطع فکر پر عمل کرنے والے لوگ سارے کے سارے اس مقطع فکر پر، اس جماعت پر ٹوٹ پڑتے ہیں کہ اہل حدیث انگریزوں کی اولاد ہے، اہل حدیث انگریزوں کی اولاد ہے۔ آئیے آج کے مختصر خطبہ جمعہ میں اس کی وضاحت ہو جائے گی کہ اہل حدیث کے انگریزوں کی اولاد ہیں یا نہیں ہیں۔ اور جو اس طرح کا نعرہ لگاتا ہے وہ حقیقت میں جاہل ہے، حقیقت میں اسے نہ تاریخ کا علم ہے نہ ہی دین اسلام کا علم ہے۔ اگر تاریخ کا علم ہوتا تو اس طرح کی بات نہیں کہتا، اور اسلام کا علم ہوتا تب بھی وہ اس طرح کی بات نہیں کہتا۔ بس یہ عصبیت کو بڑھانے کے لیے اس طرح کے جملے، اس طرح کے نعرے، اور مسلمانوں میں اتحاد کو خراب کرنے کے لیے اس طرح کی باتیں پھیلائی گئی ہیں۔ بہرکیف میرا یہ جو عنوان ہے اس پر بعض لوگوں کا اعتراض ہو سکتا ہے کہ یہ تو کیا ہے، دنیاوی حالات ہیں، یعنی معاملات والے تعلقات سے جڑا ہوا عنوان ہے، تو ایسا عنوان خطبہ جمعہ میں وہ بھی ممبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پیش کرنے کی کیا ضرورت؟ کیونکہ ہمارے پاس جدید دور کے بڑے مفکرین بیٹھے ہوئے ہیں، اس طرح کے اعتراضات کرتے رہتے ہیں، لیکن ان نادانوں کو یہ نہیں معلوم کہ جو یہ اعتراض کرنے والے ہیں وہی مسلمانوں کی مجلسوں اور محفلوں سے کٹے رہتے ہیں۔ یعنی جہاں کہیں مسلمانوں کی مجلسیں، محفلیں جمتی ہیں یا دینی پروگرامات جمائے جاتے ہیں، حلقے بٹھائے جاتے ہیں، وہاں یہ لوگ شرکت نہیں کرتے۔ تو اکثر مسلمانوں کی تعداد کب جمع ہوتی ہے، کہاں جمع ہوتی ہے؟ خطبہ جمعہ میں۔ تو اس سے اچھا پلیٹ فارم اور کیا ہو سکتا ہے؟ اگر جمعہ کے علاوہ ہم یہ کوشش کریں کہ آپ کو جمایا جائے، اس پر آپ کے سامنے خطاب کیا جائے، آپ میں سے 80% لوگ غائب رہیں گے کہ نہیں رہیں گے؟ لہذا ہم نے مناسب سمجھا ایسے ہی حالات میں آپ کے سامنے یہ بات رکھی جائے، کیونکہ آپ اپنے آبا و اجداد اور اپنے پرکھوں کی تاریخ کو جان لیں، سمجھ لیں، پہچان لیں، اور اس ملک عزیز میں آپ کا کیا وقار ہے، آپ کا کیا مرتبہ ہے، آپ اپنی حیثیت کو پہچان لیں، اپنا مقام و مرتبہ جان لیں۔ اس لیے ہم نے اس موضوع کا انتخاب کیا ہے۔ لہذا کوئی اعتراض کرنے والے ہیں موضوع پر تو پہلے وہ یہ سمجھ لیں کہ یہ دین سے ہٹا ہوا حصہ نہیں ہے، دین سے ہٹا ہوا موضوع نہیں ہے، بلکہ ملک کی آزادی اسلام کا شعار ہے، کیونکہ اسلام غلامی کو پسند نہیں کرتا، اسلام آزادی چاہتا ہے، عبادتوں میں آزادی چاہتا ہے، اور عبادتوں میں آزادی کب نصیب ہوتی ہے؟ جب آدمی خود سے آزاد ہو۔ اگر آدمی کسی کا غلام ہے تو کیا وہ عبادت آزادانہ طریقے سے کر سکتا ہے؟ مثال کے طور پر ہمارے دکانوں مکانوں میں کچھ نوکر چاکر کام کرنے والے ہوتے ہیں، نماز کا وقت ہو گیا
تو کیا وہ اپنی مرضی کے مطابق آ کر نماز ادا کر سکتا ہے؟ نہیں، جب تک کہ اس کا مالک اسے اجازت نہ دے۔ تو عبادت کے لیے آدمی آزاد نہ ہو تو پھر یہ کیسے عبادت کر سکتا ہے؟ لہذا آزادی اسلام کی تعلیمات میں سے ہے۔ اسلام نے آزادی کو پسند کیا ہے، غلامی کو پسند نہیں کیا ہے۔ اور اسی طرح دوسری بات یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ ملک سے، اپنی زمین سے محبت کرنا یہ ایمان کا حصہ ہے۔ سبحان اللہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ کی طرف جب ہجرت کر جا رہے تھے تو آپ مکے کی طرف چہرہ کر کے دیکھتے رہ گئے اور مکے سے خطاب کرتے ہوئے کہنے لگے کہ اے سرزمین مکہ، تجھ سے میں بے انتہا محبت کرتا ہوں، تجھ سے میری بڑی الفتیں جڑی ہوئی ہیں، یہ تیرے گھر کے، تیرے اندر رہنے والے لوگ مجھے ہجرت پر مجبور نہیں کرتے تو میں تجھے کبھی نہیں چھوڑتا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ جو جملے ہیں یہ اسلام کا شعار ہے، یہ اسلامی تقاضا ہے، اسلام کا حصہ ہے۔ اپنے ملک سے، اپنی زمین سے، جس زمین سے وہ روزی کھاتا ہے، جس زمین کے لیے وہ جیتا ہے، جس زمین کے لیے وہ مرتا ہے، اس کی حفاظت اس کے ایمان کا حصہ ہے، اور اس کے اوپر کلام کرنا، بات کرنا اس کے ایمان کا حصہ ہے۔ لہذا اس بات کو اچھی طرح سمجھ لیں کہ یہ موضوع اسلام سے ہٹا ہوا نہیں ہے بلکہ یہ ایمان کا حصہ ہے۔ صحیح بخاری میں ایک حدیث لائی گئی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی سفر سے لوٹتے، مدینہ تشریف لاتے، تو آپ مدینہ میں کھڑے کھڑے اپنی پھٹی پھٹی آنکھوں سے، چوڑی چوڑی آنکھوں سے مدینے کے در و دیوار کو دیکھتے، مدینے کی ان چھتوں کو دیکھتے جن چھتوں کے نیچے لوگ زندگی بسر کرتے رہتے۔ یہ محبت کی ایک دلیل ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جہاں کہیں بھی جاتے، یہاں تک کہ جنگ کے لیے بھی جاتے، کسی سفر پر جاتے، تو جب تک وہ اپنے گھر نہیں آتے ان کا دل مضطرب رہتا، بے چین رہتا، بے قرار رہتا کہ یہ آج ہمارے ساتھ نہیں ہوتا ہے۔ آپ لاکھوں کے کاروبار کے لیے بھی گھر چھوڑ کر باہر چلے جائیں، گرچہ کہ آپ پیسے کے لیے جا رہے ہیں، لیکن جب تک آپ اپنے گھر، اپنے گاؤں، اپنی زمین پر نہیں پہنچتے، آپ کو وہ پیسہ، وہ سکون، وہ راحت نہیں دے سکتا جو آپ کا گھر، آپ کا زمین دے سکتی ہے۔ تو یہ محبت کی دلیل ہے، الفت کی دلیل ہے۔ تو اس حدیث کے ضمن میں حافظ ابن حجر العسقلانی رحمۃ اللہ علیہ فتح الباری میں لکھتے ہیں کہ اپنی زمین سے اس طرح کی محبت، جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت کی ہے، اس طرح محبت کرنا یہ فطری طور پر بھی صحیح ہے، فطری تقاضا ہے، انسان کی فطرت ہے، اور اسی طرح یہ اسلام کا بھی حصہ ہے، ایمان کا حصہ ہے۔ کون کہہ رہے ہیں؟ حافظ ابن حجر العسقلانی رحمۃ اللہ علیہ۔ بہر کیف میں نے موضوع کی وضاحت کرنے کے لیے اتنا وقت آپ کا لیا ہے، اب آئیے اصل موضوع کی طرف۔ میرا موضوع ہے ملک کی آزادی میں علماء اہل حدیث کا کردار۔ یہ عنوان دو باتوں پر مشتمل ہے۔ پہلی بات یہ کہ ملک کی آزادی، دوسری بات یہ کہ علماء اہل حدیث کی قربانیاں۔ تو یہ دو باتیں ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ملک کی آزادی کی بات کیوں پیش آئی؟ 16ویں صدی یعنی 1600 عیسوی کی ابتدا میں انگریزوں نے ویسٹ کمپنی کے نام سے ہمارے ملک میں داخل ہوئے، کاروبار کے غرض سے، کاروبار کے ارادے سے، اور وہ برابر کاروبار کرتے رہے، مسلسل کاروبار میں لگے رہے۔ پھر اس کے بعد ایک صدی گزر جانے کے بعد تقریباً 1707 عیسوی میں ان لوگوں نے اپنا یہ کام شروع کیا، یعنی ملک عزیز پر حملہ کرنا، قبضہ کرنا، اس پر اپنی حکومت جمانا، یہ کام شروع کیا۔ کب؟ ایک صدی کے بعد۔ اس سے ایک بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ دشمن بہت گہرا پلان بناتا ہے۔ ہمیشہ سے دشمنوں کی یہ تاریخ رہی ہے کہ کسی جگہ پر وہ قبضہ جمانا چاہتے ہیں یا کسی قوم پر اپنی حکومت چلانا چاہتے ہیں تو وہ ایسے ہی 3-4 سال 5 سال کا پلان نہیں ڈالتے، بہت لمبا پلان ہوتا ہے، بہت گہرا پلان ہوتا ہے، اور ایسے تاریخ میں کئی واقعات ہیں۔ اور اس طرح کی منصوبہ بندی سے آج مسلم قوم محروم ہے، مسلمان محروم ہیں، کیونکہ مسلمانوں کے پاس اتنا وقت نہیں ہے۔ مسلمانوں کا وقت بیکار کاموں میں ضرور گزر رہا ہے، مسلمانوں کا وقت بیکار اشیاء حصول کرنے میں ضرور گزر رہا ہے، دنیا کمانے میں، اپنے بیوی بچوں کی فکر میں، اپنے گھر بار کی فکر میں، اپنے خاندان کی فکر میں، یہیں پر ہمارا وقت صرف ہو رہا ہے۔ تو ہم اسلام کے لیے کب پلان کریں گے؟ اسلام کے لیے کون سا منصوبہ ہمارے پاس ہے؟ کوئی منصوبہ ہمارے نزدیک نہیں ہے، لیکن دشمن ہمیشہ سے
کوئی پلان کرتا ہے تو چھوٹا پلان نہیں کرتا ہے، بہت بڑا پلان. آپ یہی دیکھ لیں، وہ انڈیا کے اندر، ملک عزیز کے اندر، ہندوستان کے اندر 1600 سال عیسوی میں داخل ہو رہا ہے، اور اس کی شروعات وہ کب کر رہا ہے؟ 1707 میں. تو یہاں سے وہ تحریک چلا رہا ہے اس ملک کے اوپر قبضہ کرنے کی، اور اس تحریک کو مٹانے کے لیے جو آزادی کی تحریک شروع ہوئی، وہ پورا خلاصے کے طور پر اس جملے کا حصہ ہے، یعنی ملک کی آزادی. ملک کی آزادی کیوں پیش آئی؟ مسلم حکمرانوں کی جانب سے، جو انگریز حکمران ہیں، ان کے ظلم و ستم سے بچنے کے لیے ملک کو آزاد کرنے کی ضرورت پیش آئی. اور اس عنوان کا جو دوسرا حصہ ہے وہ علماء اہل حدیث. دیکھیے، ملک کو آزاد کرنے میں یہاں پر بہت ساروں کی قربانیاں ہیں، غیر مسلموں کی بھی قربانیاں ہیں، مسلمانوں کی بھی قربانیاں ہیں. مسلمانوں میں حنفیوں کی بھی قربانی ہے، حنفی علماء کی قربانی ہے، اور اسی طرح اہل حدیث عوام کی قربانی ہے، اہل حدیث علماء کی قربانی ہے. ہر ایک کی قربانی اس میں شامل ہے. لیکن خاص اس طبقے کو ذکر کرنے کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ خاص اس طبقے کے اوپر زیادہ ظلم ہو رہا ہے. آج ہم اپنی مناسبات دیکھیں، تقریبات دیکھیں، جو 15 اگست وغیرہ کی مناسبت سے ہم مناتے ہیں، کئی لوگوں کا تذکرہ ہوتا ہے، اور ہر سال ہم سنتے آ رہے ہیں، بچپن سے سنتے آ رہے ہیں کہ وہی علماء کے نام، وہی جنگ آزادی میں حصہ لینے والے شہیدوں کا نام ہم ہر سال سنتے آ رہے ہیں. لیکن ان کے پیچھے اور بھی بڑے بڑے شہداء موجود ہیں جن کو آج ہم مسلمان نہیں جانتے، ہم نہیں جانتے. اور اسی طرح مسلمانوں نے بھی جب یہ تاریخ بیان کی تو انصاف سے کام نہیں لیا ہے. یہاں عصبیت کی بنیاد پر حنفی بھائیوں نے اپنے حنفی علماء کو مقدم رکھا اور علماء اہل حدیث کو نظر انداز کر دیا، جبکہ علماء اہل حدیث کی قربانیاں اتنی زیادہ تھیں کہ لکھنے والوں نے لکھا ہے کہ اس پس منظر میں، یعنی ملک کو آزادی دلانے میں جتنی صدیوں سے لڑائیاں چلتی آئیں، جتنی لمبی تحریکیں چلتی آئیں، ساری تحریکوں میں علماء اہل حدیث کی جو قربانیاں ہیں وہ سب سے بھاری ہیں، سب سے بھاری ہیں. وہ آپ کو معلوم ہوگا. ابھی دیکھیے، 1600 صدی عیسوی کی ابتدا میں جب یہ کام ان لوگوں نے شروع کیا، 1707 میں اپنا یہ ایجنڈا پیش کیا، ملک عزیز پر قبضہ کرنے کی کوشش کی گئی. پھر اس کے بعد یہاں سے تاریخ شروع ہوئی کہ سب سے پہلے 1707 میں جب یہ لوگ اپنا کام شروع کرنے لگے تو نواب سراج الدین دولہ ایک نوجوان مسلمان تھے. انہوں نے یہ تحریک سب سے پہلے شروع کی. کون سی تحریک؟ کہ انگریزوں سے ملک عزیز کو آزاد کرایا جائے، اس ملک کو انگریزوں کے قبضے سے نکالا جائے. سب سے پہلے یہ کوشش شروع کرنے والے، جبکہ غیر مسلموں کے ذہن میں ابھی یہ خیال تک نہیں آیا تھا، اس وقت سب سے پہلے خیال پیش کرنے والے کون؟ یہ مسلمان ہیں. یہ مسلمان ہیں. آج انہی مسلمانوں کی جو ان مسلمانوں کے جو حقوق ہیں، ان حقوق پر انگلی اٹھائی جا رہی ہے، جبکہ غیر مسلموں کے ذہن میں ابھی آزادی کی کوئی بات آئی ہی نہیں تھی. جب سے ہی مسلمانوں کا یہ کام شروع ہو گیا تھا اور یہ تحریک انہوں نے شروع کی تھی، جس کی بدولت آج میں اور آپ سب اس چھت کے نیچے آزاد بیٹھے ہیں. اگر ان علماء اہل حدیث کی قربانیاں نہیں ہوتی تو آج بھی ہم ہو سکتا ہے غلامی کی زندگی گزارتے ہوتے، یا پھر ہمارے ملک کو آزادی ہی نصیب نہیں ہوتی. ان لوگوں نے جو قربانیاں دیں، ان قربانیوں کا نتیجہ، اس کا ثمرہ آج ہم پا رہے ہیں، اس کا پھل آج ہم کھا رہے ہیں. اگر ان کی تاریخ، ان کے کارنامے، ان کی قربانیاں ہمیں معلوم نہ ہو تو اس سے بڑے افسوس کی بات اور کیا ہو سکتی ہے. میرے بھائیوں، اس نواب سراج الدین دولہ نے یہ تحریک شروع کی اور لوگوں کو آزادی کیا ہے بتانے لگے، غلامی سے رکنے بچنے کا حکم دینے لگے، اور یہ تحریک چلتی رہی یہاں تک کہ ان کو قتل کر دیا گیا، ان کو شہید کر دیا گیا. پھر اس کے بعد آپ دیکھیں تاریخ میں تو 1790 پر 9 عیسوی میں ٹیپو سلطان کا دور آیا. ٹیپو سلطان بڑے مشہور ہیں، آپ جانتے ہیں، میسور کی یہ ہستی ہے، اور کرناٹک کی سرزمین سے جو یہ ہستی ابھری، انگریزوں کی نیند اڑا دی تھی، انگریزوں کے دانت کٹے کر دیے تھے. ٹیپو سلطان کوئی معمولی ہستی نہیں تھی. 1790 پر 9 تک انگریزوں کا ہندوستان میں کہیں کہیں پر قبضہ ہو چکا تھا، لیکن اس کے باوجود، آدھا ملک کو قبضہ کرنے کے باوجود، ٹیپو سلطان کے رہتے ہوئے وہ یہ سمجھتے تھے کہ آج بھی ہمارا اس ملک کا کوئی قبضہ نہیں ہوا ہے.
جب جنگ ہوئی ٹیپو سلطان شہید کر دیے گئے جنگ میں، تو ٹیپو سلطان کی میت کے پاس کھڑا ہو کر اس انگریز دشمن نے یہ کہا تھا کہ آج اس ملک پر ہمارا پورا قبضہ ہو گیا ہے۔ تو یہ ٹیپو سلطان کی تاریخ ہے، اور ان تاریخ کو آج ہم بلا بیٹھے ہیں۔ کتنے افسوس کی بات ہے، ہمارے آبا و اجداد، ہمارے پرکھوں نے اس ملک کو آزاد کرنے کے لیے اپنے خون کا ایک قطرہ بھی نہیں چھوڑا، سارا خون بہا دیا، اور ہم ان آبا و اجداد کی تاریخ کو بھلا بیٹھے ہیں، آپسی اختلافات میں اپنی زندگیوں کو برباد کر رہے ہیں۔ اسی طرح پھر 1825 کا دور آیا۔ 1825 عیسوی میں تحریک شہیدین کے نام سے ایک تحریک شرائی گئی۔ یہ تحریک شہیدین آزادی میں بڑا رول ادا کرنے والی تحریک، سید احمد اور اسی طرح شاہ اسماعیل شہید رحمہم اللہ، ان دو لوگوں نے یہ تحریک شروع کی۔ اور آپ کو میں بتاتا چلوں، سید احمد جو تھے وہ مسلکن حنفی تھے، لیکن وہ یہ حنفی نہیں جو مردوں پر قرآن خوانی کرتے ہیں، وہ یہ حنفی نہیں جو ہر قسم کی بدعات و خرافات میں ہاں ملاتے چلتے ہیں، وہ خالص حنفی تھے۔ اور آپ دیکھ لیں حنفیوں میں جو پہلے بڑے علماء گزرے ہیں، وہ نام کے حنفی ہوتے تھے، لیکن ان کے اندر کسی قسم کی نفرت، کسی قسم کی عصبیت، کسی قسم کی دشمنی، کسی قسم کا تقلیدی جامہ کوئی نہیں ہوتا تھا، بس وہ نام اپنا منسوب امام ابو حنیفہ کی طرف کرتے تھے۔ تو ان حنفیوں میں سے سید احمد، ان کو سید احمد بریلوی بھی کہا گیا ہے۔ جب ان لوگوں نے تحریک شہیدین شروع کی، اور آگے چل کر اس تحریک کو تحریک شہیدین کہا گیا۔ تحریک شہیدین کیوں اس کو نام پڑا؟ اس لیے کہ یہ دو بڑے بزرگوں کو سولی پر لٹکایا گیا، بالا کوٹ کے محل کے سامنے ان کو سولی دے دی گئی، تو یہ دو شہیدوں کے نام سے یہ تحریک رکھی گئی۔ میرے بھائیوں، انہوں نے جو تحریک شروع کی، سبحان اللہ، اس کا اثر اتنا زیادہ ہوا کہ اس ملک کی آزادی کے لیے خاص تو خاص عام آدمی بھی کوشش کرنے لگا۔ اور تحریک شہیدین کی ایک بات میں آپ کو بتاتا چلوں کہ لوگوں کے اندر انہوں نے کیسا جنون پیدا کیا آزادی کے لیے کیسا جنون پیدا کیا۔ ایک شخص تھا، ایک کارکن تھا اس تحریک کا، اس کے پاس ایک خبر تھی، وہ خبر فلاں جگہ پہنچانی تھی۔ اب وہ خبر لے کر وہ جا رہا ہے قاصد، لیکن یہاں دشمن کو معلوم ہوا کہ فلاں قاصد جا رہا ہے، اس کے پاس فلاں خبر ہے، اور اس کی کیفیت، اس کی حالت یہ ہے، اس کی شناخت یہ ہے، اس کو اس طرح دیکھ کر پہچانا جائے، اس کو پکڑا جائے اور اسے سزا دی جائے۔ اور یہی بات اس قاصد کو بھی معلوم ہوئی کہ انگریزوں کو میرا پتہ چل گیا ہے، اب وہ میرے پیچھے آنے والے ہیں، مجھے پکڑ لیں گے، مجھے ماریں گے، سزا دیں گے۔ اسے اپنی سزا کی کوئی فکر نہیں تھی۔ اس نے کیا کیا؟ اس خبر کو صحیح طرف پہنچانے کے لیے اور اس تحریک کو آزادی کی طرف لانے کے لیے اس نے اپنے خنجر سے ایک آنکھ نکال لی۔ کیوں؟ اس لیے کہ دشمن جب مجھے دیکھے تو وہ پہچان نہ پائے۔ ان کو یہ بات بتائی گئی کہ جو قاصد خبر لے کر جا رہا ہے وہ صحیح سلامت ہے، آنکھوں والا ہے، ہاتھوں والا ہے، تو میں اپنی شناخت کو بدل دوں۔ اپنے ہی خنجر سے اس نے اپنی ایک آنکھ نکال دی تاکہ یہ جو خبر ہے صحیح طور پر پہنچے۔ میں مر جاؤں، مٹ جاؤں، کوئی پرواہ نہیں، لیکن میری نسلیں جو پیچھے آنے والی ہیں وہ آزادانہ طور پر زندگی گزاریں۔ اس لیے انہوں نے اپنے اعضاء کا بھی خیال نہیں کیا۔ کوئی آنکھ نکال رہا ہے، کوئی جنگوں میں شریک ہونے کے بعد ہاتھ ٹوٹ گئے، پیر کٹ گئے، کوئی پرواہ نہیں، لیکن انہوں نے آزادی کے لیے اپنا خون پسینہ ایک کر دیا تھا۔ اور اسی تحریک شہیدین کی ایک بات میں آپ کے سامنے بتاتا چلوں۔ جب ان دو بزرگوں کو سولی پر لٹکایا گیا، کس کو؟ سید احمد اور اسی طرح سید اسماعیل شاہ شہید رحمت اللہ علیہ کو، شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ کو، دونوں کو سولی پر لٹکا دیا گیا، تو یہ تحریک جو ہے ایک خاندان اٹھا لی، ایک خاندان اس کا بیڑا اٹھائی۔ وہ خاندان کا نام ہے علماء صادق پور۔ صادق پور ایک علاقے کا نام ہے اور یہ پٹنہ کے علاقے میں پڑتا ہے۔ آپ جان لیں اس خاندان میں جتنے لوگ تھے سارے کے سارے اہل حدیث۔ سبحان اللہ، علماء صادق پور جو تھے وہ علماء اہل حدیث تھے، اور انہوں نے کیسی کیسی قربانی دی، اللہ اکبر! آپ یقین مانیں گے نہیں کہ ان کی قربانیوں کو دیکھ کر، تحریک آزادی کے اوپر انہوں نے جو آواز اٹھائی اس کو دیکھ کر اس وقت کے انگریز حکمرانوں نے بلڈوزر لا کر صادق پور علماء کے گھروں پر چلا دیے۔ اور آج یہ جو ہو رہا ہے اتر پردیش کی سرزمین پر بلڈوزر جو چلائے جا رہے ہیں، یہ انہی انگریزوں کی دین ہے، اور ایسے کارنامے کرتوت کرنے والوں کے اوپر انگلی نہیں اٹھائی جاتی۔ اس ملک کے لیے خون پسینہ کرنے والے مسلمانوں کے لیے انگلی اٹھائی جا رہی ہے
کہ یہ اول درجے کے شہری نہیں ہیں، یہ کہیں سے گھسے پٹے شہری ہیں، کہیں سے گھسے پٹے لوگ ہیں. اس طرح کی باتیں ان لوگوں کے بارے میں نہیں ہو رہی ہیں جو انگریزوں کی روش پر آج بھی بلڈوزر مسلمانوں کے گھروں پر چلا رہے ہیں. تو کیا انصاف کی بات ہے؟ میرے بھائیوں، تاریخ پڑھیں، تاریخ. تمہارے آبا و اجداد نے کیا کچھ قربانیاں تمہارے لیے دی ہیں، اس کو سمجھنے اور پہچاننے کی ضرورت ہے. کیونکہ یاد رکھیں، جو قوم اپنے آبا و اجداد کی تاریخ بھول جاتی ہے اس کا مستقبل بھی بھلا دیا جاتا ہے، یعنی وہ مستقبل میں کسی قسم کی کامیابی حاصل نہیں کر سکتی. تحریک شہیدین کا ایک اور حصہ یہ کہ علماء صادق پور کو کالا پانی کی سزا سنائی گئی. کالا پانی کی سزا مطلب کچھ جزیرے ایسے تھے جہاں پر قید خانے بنائے گئے تھے، چاروں طرف سے پانی ہوتا تھا، جیسے آج انڈومان نکوبار وغیرہ ہے. اس طرح کی زمینوں پر ان علماء کو لے جا کر قید خانوں میں ڈال دیا جاتا. نہ ان کا کوئی پرسان حال ہوتا، نہ ان کا کوئی پوچھ ریکھ کرنے دیکھ ریکھ کرنے والا ہوتا، نہ ہی ان کے لیے کوئی کھانے پینے کی کوشش ہوتی، کوئی ان کے پاس کھانا پانی نہیں پہنچایا جاتا. یہ اسی اندھیری کوٹری میں جس میں سانس لینا بھی مشکل، ایسی اندھیری کوٹری جس میں ایک آدمی اپنا جسم پھیلا کر بھی نہیں سو سکتا، صرف گڑھے کھودے جاتے، ان گڑھوں میں اندھیری تاریکی میں ان کو ڈالا جاتا. یہ کالے پانی کی سزا کے نام سے بڑی مشہور سزائیں ہیں. ایسی سزاؤں کو خوشی خوشی انہوں نے پی لیا، برداشت کر لیا، صرف اپنے بعد آنے والی نسلوں کی آزادی کے لیے، تمہاری آزادی کے لیے، تمہیں غلامی سے بچانے کے لیے. علماء اہل حدیث صادق پور کے جو رہنے والے ہیں اس طرح کی قربانیاں دی ہیں. میرے بھائیوں، ان قربانیوں کو نہ ہم فراموش کر سکتے ہیں، نہ تاریخ کے اوراق فراموش کر سکتے ہیں. اس آسمان نے دیکھا جس آسمان کو اللہ نے بنایا، اس زمین نے اس کے خون، ان کے خون کو محسوس کی جس زمین کو اللہ نے بنایا. ایسی قربانیوں کو اگر ہم بھلا دیں گے تو اس روئے زمین پر ہم سے بدترین قوم اور کوئی نہیں ہو سکتی جو اپنے آبا و اجداد کے خون کو، آبا و اجداد کی قربانیوں کو بھول جائے. تو میرے بھائیوں، اتنا ہی نہیں، علماء صادق پور کے سلسلے میں اور بڑے واقعات مشہور ہیں، لیکن مجھے وقت اجازت نہیں دیتا. اسی طرح جب آخر میں علماء صادق پور کے سلسلے میں اس ملک کے عزیز کے پہلے وزیر اعظم جو تھے صادق پور پہنچے تو وہاں پر انہوں نے علماء صادق پور کے سلسلے میں ایک بات کی گواہی دی تھی. کیا کہا تھا کہ ملک کی آزادی میں جتنے لوگوں نے جتنی تحریکیں چلائیں ان ساروں کی قربانیاں ایک پڑلے میں کھے جائے اور صادق پور علماء کی قربانیاں ایک پڑلے میں رکھی جائیں تو علماء صادق پور کا پڑلہ ان قربانیوں کے مقابلے میں بھاری ہو جائے گا جو پورے ملک میں جو تحریکی کی قربانیاں دی گئی. تو یہ پہلے وزیر اعظم نے اس بات کی گواہی دی تھی. میرے بھائیوں، آگے جب ایک قدم ہم آگے بڑھتے ہیں تو پھر اس کے بعد جو دور آیا 1857 کا، 1857 میں ملک عزیز میں پہلی بغاوت ہوئی. پہلی بغاوت مطلب انگریزوں کے خلاف لوگ ڈٹ گئے، جم گئے، اپنی آواز اٹھانے لگے انصاف کے لیے. جیسے ابھی بنگلہ دیش کا جو ماحول چل رہا ہے یہی ماحول ہے کہ یہاں پر بغاوت عام ہو گئی. تو ایسی بغاوت، پہلی بغاوت ملک عزیز میں 1857 میں ہونے لگی. تو اس وقت جب وقت کا جو حاکم تھا وہ پیچھے ہٹنے لگا یا مصلحتاً اس کو پیچھے کر دیا گیا، تو اب یہ جو آواز انصاف کے لیے، آزادی کے لیے جو لوگ اٹھائے تھے ان کی مدد کے لیے کوئی آگے نہیں بڑھ رہا تھا. تو اس وقت ایک خاتون جس کا نام بیگم زینت محل بتایا گیا ہے، یہ خاتون آگے بڑھ کر ان سارے مظلوموں کی قیادت کرتی ہے. اور مورخین نے لکھا ہے، ہمارے اکابرین نے بتایا ہے کہ بیگم زینت محل ایک سلفی العقیدہ اور اہل حدیث کے قریب منہج رکھنے والی خاتون تھی. تو یہاں پر معلوم ہو رہا ہے علماء ہی نہیں، مرد احباب ہی نہیں، بلکہ ہماری خواتین نے بھی اس ملک کی آزادی کے لیے خون پسینہ ایک کیا ہے، خون بہایا ہے. آج ہماری خواتین کو بھی تاریخ جاننے کی ضرورت ہے، ورنہ ان کی عزتوں کے ساتھ، عفتوں کے ساتھ، عصمتوں کے ساتھ کھلواڑ ہوتا رہے گا. تاریخ کو جانیں، اپنے آبا و اجداد کی تاریخ کو پہچانیں، ان کا مقام و مرتبہ، اپنا مقام و مرتبہ معلوم ہوگا. پھر اسی 1857 میں لوگوں کے اوپر زیادہ ظلم و زیادتی ہونے لگی. صرف اسی ایک سال 27,000 لوگوں کو شہید کر دیا گیا. کتنے؟ اسی ایک سال میں 1857 کا جو دور آیا، اسی سال 7,000 لوگوں کو شہید کر دیا گیا صرف اس ملک کی آزادی اور غلامی کی لڑائی میں. تو میرے بھائیوں، یہ آزادی اور غلامی کی لڑائی ہے، یہ کوئی معمولی ایسے ہی آسانی کے ساتھ ہمیں نصیب نہیں ہوئی ہے. تو اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. تارا چند ایک غیر مسلم ہے، وہ لکھتا ہے
کیا لکھتا ہے کہ اس ملک کی آزادی میں سب سے زیادہ مسلمانوں کا خون بہا ہے، اور اس میں بھی مسلمانوں میں علماء اہل حدیث کا خون سب سے زیادہ بہا ہے۔ اور اس نے بتایا کہ اس ملک کی آزادی کے لیے مسلمانوں نے اپنے 5 لاکھ علماء اہل حدیث کی قربانیوں کو برداشت کیا ہے۔ کتنے؟ 5 لاکھ۔ صرف آپ بنگال کی بات لے لیں تو بنگال کی سرزمین سے 1 لاکھ علماء اہل حدیث کو سولی پر لٹکا دیا گیا۔ بعض مورخین نے لکھا ہے کہ 2 لاکھ کے قریب علماء اہل حدیث کو سولی پر لٹکایا گیا۔ تو یہ تاریخ ہمیں چیخ چیخ کر کہتی ہے، اے نادان مسلمانوں، تم اپنی حیثیت کو پہچانو، اپنا وقار پہچانو۔ کیوں اس طرح کی غافل زندگی گزار رہے ہو؟ تمہارے آبا و اجداد کا مقام و مرتبہ جانو اور اس لائق آپ کام کرو، اس کے اعتبار سے آپ ملک کی ترقی میں کام کرو۔ تمہارے آبا و اجداد نے ملک کو آزاد کیا، ملک کو غلامی کے چنگل سے بچایا اور ملک کو آزادانہ طور پر کر کے آپ کے ہاتھوں میں سونپا ہے، تو آپ ملک کو پھر کیا ہے غلامی کی طرف نہ لے جاؤ۔ یہ پیغام ہمارے آبا و اجداد دے رہے ہیں۔ لہذا آج نوجوان طبقے کو تعلیمی میدان میں آگے بڑھ کر اس ملک کی آزادی کی قدر کرنی چاہیے، اور اسی طرح بزرگوں کو کاروباری معاملات میں آگے بڑھ کر اس ملک کی حفاظت کرنا چاہیے۔ اس ملک کو پھر سے غلامی کی طرف لے جانے کے لیے وہی لوگ اٹھ کھڑے ہیں جو پہلے اپنا دعویٰ کیا کرتے تھے کہ ہمارے آبا و اجداد نے اس ملک کے لیے لڑا ہے، اس ملک کے لیے خون پسینہ ایک کیا ہے، ہمارے آبا و اجداد نے شہادت کا جام پیا ہے۔ آج وہی لوگ آبا و اجداد کا نام لے کر سیاست میں بیٹھ کر حکمرانی کرتے ہوئے اس ملک کے باقاعدہ بڑے بڑے حصوں کو بیچ رہے ہیں، اور ایسے حصوں کو جن پر مسلمانوں کا حکومت تھی، مسلمانوں کی حکومت تھی، اور ایسے حصوں کو یہ بیچ کر کھا رہے ہیں۔ تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں، یہاں بغاوت کا کوئی پیغام نہیں دیا جا رہا ہے، لیکن میں اتنا ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ آج ہمارا مسلمان نوجوان بچہ جو تعلیمی میدان میں بہت آگے رہتا ہے، لیکن اس کو اپنے علماء کی تاریخ نہیں معلوم، اپنے انڈیا کی تاریخ نہیں معلوم، اپنے ملک عزیز کی تاریخ نہیں معلوم، تو وہ آگے چل کر ملک کی کیسی حفاظت کرے گا، یا وہ خود اپنے ملک کے لیے کیسے فائدہ مند ثابت ہوگا؟ لہذا یہاں بیٹھا ہر بچہ، ہر اسٹوڈنٹ اپنے ملک کی تاریخ کو پڑھے، اپنے ملک کی تاریخ کو پڑھے اور اپنے علماء کی قدر کرے۔ میرے بھائیوں، 1914 کا جب دور آیا تو اس دور میں کیا کچھ انقلاب نہیں ہوا، سبحان اللہ۔ اس دور کی بڑی مشہور ہستی، ترجمان اہل حدیث، تفسیر قرآن لکھنے والی، ترجمۃ القرآن لکھنے والی شخصیت مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ، اگر ان کا تذکرہ نہ کیا جائے تو میں سمجھتا ہوں جمعہ کا حق ہی ادا نہیں ہوگا۔ اس موضوع میں ان کا تذکرہ نہ کیا جائے تو پھر جمعہ کا اتنا لمبا خطبہ بیان کرنے کا فائدہ ہی نہیں ہوگا۔ مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ اس ملک کے لیے بڑی قربانیاں دی ہیں میرے بھائیوں، بڑی قربانیاں دی ہیں، اور مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ یہ علماء اہل حدیث میں سے ہیں اور حق بولنے والے علماء میں سے ہیں۔ اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے اس وقت جو تنظیمیں، جو جماعتیں تھیں، ان کے خلاف لڑنے والے، سب سے پہلے اٹھنے والے مولانا آزاد رحمۃ اللہ علیہ، اور انہوں نے جو تفسیر لکھی، تفسیر ترجمان القرآن، اس تفسیر کو دشمنوں نے جلا دیا، انگریزوں نے جلا دیا۔ جلانے کے باوجود مولانا نے پھر سے تفسیر لکھی، اور اس تفسیر کے لکھنے کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ یہ جو غلامی میں جینے والی ہماری قوم و نسل ہے، اس کو اللہ کی معرفت سے روشناس کیا جائے، حقانیت سے معلومات ہوں، اور آزادی کیا ہے اس کو معلوم کیا جائے، اور ان کے دین و ایمان کی حفاظت ہو، کیونکہ یہاں ہر طرف انگریز اپنا جھنڈا لہرا رہا ہے۔ ایسے میں اپنی نسل کی حفاظت ایسی تفاسیر، ایسی کتب کے ذریعے ہو سکتی ہے۔ انہوں نے ایسی جامع تفسیر لکھی جس کو انگریزوں نے برداشت نہیں کیا، اس کو جلا دیا، لیکن مولانا نے پھر بعد میں لکھا، اور انہوں نے اپنی عمر کا ایک لمبا حصہ میرے بھائیوں قید خانے میں گزارا ہے۔ انگریزوں نے ان کو پکڑ کر لے جاتے، جیل میں ڈالتے، پکڑ کر لے جاتے، جیل میں ڈالتے۔ مورخین نے لکھا ہے اپنی زندگی کے 10 سال سے زائد عرصہ انہوں نے اندھیری کوٹریوں میں کاٹا ہے۔ ان کی بیوی ان کی ملاقات کے لیے تڑپتی، ان سے ترستی، ان سے بھیک مانگتی، لیکن ظالموں نے مولانا کی بیوی کو ان سے ملنے نہیں دیتے۔ اسی تڑپتے تڑپتے حالت میں ان کی بیوی وفات پا جاتی ہے۔ تو یہ مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ کی قربانیاں ہیں، ان قربانیوں کو ہم نہیں بھول سکتے۔ آج ہمارے بچوں کو مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ کا نام تک نہیں معلوم ہے۔ ہم دوسروں کی تاریخ بتاتے ہیں، فلاں کی تاریخ، فلاں کی تاریخ، فلاں جا کر اولمپک میں گولڈ میڈل لے کر آ رہا ہے، اس کی تاریخ بیان کر رہے ہیں۔
فلاں کی تاریخ میں. اپنے مسلمان آبا و اجداد کی تاریخ تم کب بتاؤ گے؟ اپنے آبا و اجداد کی. آج تم آزادی کے ساتھ جو لقمہ کھا رہے ہو، اس لقمے پر بھی تمہارے آبا و اجداد کا حق ہے، جنہوں نے خون پسینہ بہا کر آپ کو یہ آزادی دلائی ہے. آج تم آزادی کے ساتھ اذان دے رہے ہو، آزادی کے ساتھ مسجدوں میں نمازیں پڑھ رہے ہو. یہ ساری چیزیں انہی ہمارے آبا و اجداد کی قربانیاں ہیں. لیکن افسوس، آج غیر تو غیر کہتے ہیں، لیکن اپنے بھی کہتے ہیں کہ اہل حدیث انگریزوں کی اولاد ہے. دیکھیے یہ سارے واقعات، یہ ساری تاریخ آپ کے سامنے مختصر طور پر میں نے رکھی ہے. اس مختصر تاریخ کے بعد آپ جائزہ لے کر دیکھیں، جو اہل حدیث، علماء اہل حدیث، انگریزوں کے خلاف لڑنے والے اور ملک عزیز کو آزادی دلانے والے، کیا یہ انگریز کی اولاد یا اس طرح کے تانوں کے وہ مستحق ہو سکتے ہیں؟ نعوذ باللہ. اللہ کے پاس جواب دینا ہوگا. اور جو تاریخ بیان کی جاتی ہے بڑی بے انصافی کے ساتھ بیان کی جاتی ہے. یہاں سب کا تذکرہ ہوتا ہے، صرف اہل حدیث طبقے کا تذکرہ نہیں ہوتا، صرف علماء اہل حدیث کا تذکرہ نہیں ہوتا. لہذا انصاف کے ساتھ میں نے آپ کے سامنے یہ بات رکھنے کی کوشش کی ہے. میرے عزیزو، آج مجھے جو پیغام آپ کے سامنے دینا ہے وہ یہ، چند دنوں میں غالباً چہارشنبہ یا جمعرات کے دن ہم 15 اگست منانے والے ہیں. یوم آزادی کی پھر سے ایک تقریب آنے والی ہے. اس تقریب میں ہم سب سے پہلے اپنے آبا و اجداد کی تاریخ کو پہچانے، جانیں، ان کی ہسٹری پڑھیں، ان کا مقام و مرتبہ جانیں. جب تک بچے اپنے دادا، اپنے پردادا کا مقام نہیں پہچانتے تو وہ اپنا مقام بھی نہیں پہچان سکتے. لہذا ہم ان کی تاریخ پڑھیں. دوسرا کام ہمیں کیا کرنا ہے، ان تقریبات وغیرہ میں دشمنان اسلام کا مذاق اڑانے کے لیے ہمارے بچوں کو کچھ ڈراموں میں انوالو کر دیتے ہیں، ڈراموں میں ان کو حصہ بنا دیتے ہیں. طرح طرح کے کاسٹیومز اور دیوی دیوتا کے کاسٹیومز، غیر اللہ کے کاسٹیومز پہنائے جاتے ہیں. ہمارے بچوں کو ایسی چیزوں سے محفوظ رکھنا ہے. یہ بیماری غیر اسلامی اسکولز، مدرسوں تو چھوڑیے، آپ یقین مانیے اسلامی تعلیم ہونے والے اداروں میں بھی یہ چیز عام ہو گئی ہے. جیسے پیچھے بیک گراؤنڈ میں کوئی نشید، عربی نشید لگایا جاتا ہے اور یہاں نوجوان بچیاں برقعے پہن کر کمر ہلا رہی ہیں، ڈانس کر رہی ہیں. یہ ساری چیزیں اسلام میں جائز نہیں ہیں. آپ کو آزادی کی خوشی منانے کی اسلام نے اجازت دی ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ انگریزوں کے طور طریقے پر آزادی منائیں، مغربی تہذیب کو اپنا کر آزادی کی خوشی منائیں. اسلام اس بات کی اجازت نہیں دیتا. لہذا اس طرح کی تقریبات میں جو غیر شرعی رسومات ہو رہے ہیں، ان سے ہمیں اور ہمارے بچوں کو بچنے کی ضرورت ہے. عزیزان گرامی، خلاصہ کلام یہ ہے، علماء اہل حدیث کا مختصر حصہ بھی میں نے آپ کے سامنے بیان نہیں کر پایا ہے. یہ اتنی بڑی تاریخ ہے، اتنی بڑی قربانیاں ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں یہ بنیادی باتیں آپ کے لیے کافی ہو جائیں گی. اور آپ سب سے میں امید کرتا ہوں کہ آپ اپنا وقت نکال کر آپ اس ہسٹری کو پڑھیں، تاریخ کو پڑھیں، علماء اہل حدیث کی حقانیت کو جانیں اور بے جا الزامات، گالی گلوچ سے کام لینے سے اجتناب کریں. اور اہل حدیث کوئی دوسری طرف سے آنے والی مقطع فکر کا نام نہیں ہے. اہل حدیث صرف قرآن اور حدیث کا پیغام عام کرنے والے، اور اہل حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے ہی چلے آ رہے ہیں صحابہ کی شکل میں. یہ ہندوستان میں پیدا ہونے والے لوگ نہیں ہیں، پاکستان میں پیدا ہونے والے لوگ نہیں ہیں، بلکہ ان کی جو فکر ہے وہی فکر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی تھی، وہی فکر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی فکر تھی. لہذا ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے، کسی پر انگلی اٹھانے سے پہلے ان کا پورا طور طریقہ کتاب و سنت کی روشنی میں جان لینا چاہیے. پھر ہمیں معلوم ہوگا کہ ہم ان پر انگلی اٹھا جو رہے ہیں وہ انصافانہ سلوک ہے یا غیر انصافانہ سلوک. اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں اپنے اکابرین کی قربانیوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہمارے ملک کی حفاظت فرمائے. دشمنوں کی چنگل سے آج بھی یہ ملک صحیح طور پر آزاد نہیں ہوا ہے، اللہ اس کو مکمل آزادی عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ یہاں ہمارے ملک میں جہاں کہیں مسلمانوں پر یا پھر کمزوروں پر جو ظلم ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ ان کی غیبی مدد فرمائے.
اللہ ہر جگہ ہماری مسلمان بیٹیوں کی عزتوں کی، عفتوں کی، عصمتوں کی حفاظت فرمائے۔ اللہ ہمارے مساجد و مدارس کی حفاظت فرمائے۔ اللہ ہمارے حق میں خیر و بھلائی کے فیصلے فرمائے۔ اللہ حرمین شریفین کی حفاظت فرمائے، خادمین حرمین شریفین کی حفاظت فرمائے، توحید کے زمینوں کی اللہ حفاظت فرمائے۔ اللہ صحابہ و صحابیات رضوان اللہ علیہم اجمعین پر اپنی رحمتیں سلامتیں نازل فرمائے۔ ہم میں جو بیمار بیٹھے ہیں اللہ ہر چھوٹی بڑی بیماری سے مکمل شفا یابی عطا فرمائے۔ جو قرضوں میں، مصیبتوں میں، مشکلات میں گھیرے ہوئے ہیں اللہ انہیں ان سے نجات عطا فرمائے۔ اللہ جب تک دنیا میں رکھے حالت ایمان میں رکھے، جب خاتمہ ہوں تو حسن خاتمہ نصیب فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وما توفیقی الا باللہ۔